السلام علیکم، میں آپ کا دوست سردار طارق، اور آج میں آپ کو ریویو دینے والا ہوں اپنی الیکٹرک بائک کا۔ یہ بائک جو ہے مجھے کوئی تقریباً 9 ماہ ہو گئے ہیں، 8 ماہ استعمال کرتے ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں، اور یوٹیوب چینل پر بھی، اور عام طور پہ جہاں جہاں سے میں جا رہا ہوں وہاں سے بھی لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ اس کا ریویو بھائی دیں، تو اکیلے بندے کو جواب دینا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی لوگ جو ہے نا وہ سوال کر رہے تھے، تو آج میں نے یہ سوچا کہ اس کا ریویو جو ہے نا وہ دے ہی دوں۔ اس میں یہ پہلے میں اس کی چابی پکڑ لوں اپنی بائک کی۔ لو جی، یہ اس میں چابی ڈالتا ہوں میں۔ پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹارٹ، یہ سلو سٹارٹ ہے، اس کی جو کک وغیرہ ہے وہ نہیں ہے، اور یہ میں نے آن کیا، یہ اس وقت سٹارٹ کھڑی ہوئی ہے۔ میں اگر تھوڑی سی بھی ریس دوں گا تو یہ چل پڑے گی، اس کی کوئی آواز جو ہے نا وہ نہیں آئے گی۔ یہ جو اگر اس کی سپیڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ 60 تک جاتی ہے۔ میں اسے جو ہے نا اگر 70 کلومیٹر اس کی سپیڈ ایوریج ہے، 70 کلومیٹر تک کر سکتی ہے۔ 70 کلومیٹر پہ میں جب جاتا ہوں نا تو یہ میں اسے 40 سے تھوڑا سا اوپر رکھتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں چلاتا، پھر جا کے میرا 70 جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے۔ اگر میں اسے 60 پہ رکھتا ہوں تو یہ پھر میری چلتی ہے 55 کلومیٹر کہہ لیں، 55 کلومیٹر جو ہے نا وہ چلتی ہے۔ اور میں نے 1-2 دفعہ ٹرائی کیا تھا کہ 60 کی سپیڈ پہ 70 کلومیٹر کروں، لیکن ایسا میں نہیں کر سکا۔ اور اس کے ساتھ ہے یہ بٹن لگے ہوئے ہیں، ایک پی پی کا اور دوسرا اس کے نا وہ گیئر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو لال بٹن ہے نا یہ اس کا پہلا گیئر ہے، پھر اسے دوسری سائڈ پہ کریں گے دوسرا گیئر لگ جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا جیسے جیسے میں گیئر پہ کروں گا تو یہ تیسرا گیئر ہے، یہ پہلا ہے، دوسرا اور یہ پہلا ہے، تو اسی حساب سے یہ مینٹین ہوتی ہے، اور یہ اس وقت آن کھڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ بٹن ہے، یہ جو عام ہوتا ہے، باقی یہ چیز جو فضول ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو ٹینکی ہے یہ بھی بالکل فری ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نہیں ڈالی ہوئی۔ یہ ایک یعنی کہ عام جیسے موٹر سائیکل کی ٹینکی ہوتی ہے ویسی، لیکن اس میں پیٹرول جو ہے وہ نہیں ڈلتا۔ اور آگے بات کرتا ہوں میں اس کی چارجنگ کی۔ یہ میں نے چارجر لگایا ہوا ہے، یہ غالباً 6 سے 5 گھنٹے تک، 5 سے 6 گھنٹے ہم اسے چارجر لگاتا ہوں میں، اور اسے 70 کلومیٹر میں ڈیلی پورا کرنا ہوتا ہے میں نے۔ اور 70 کلومیٹر یہاں سے آپ دیکھ لیں چارجر لگی ہوئی ہے۔ یہ جو چارجر ہوتا ہے یہ نا وہ عام چارجر کی کمپیوٹر کیبل نہیں ہوتی، وہی کیبل اس کے اندر میں نے لگائی ہوئی ہے۔ اور چارجر جو ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے، جب ریڈ لائٹ جلتی ہے تو یہ چارجر ہو رہا ہے، جب گرین ہوگی تو یہ فل چارجر ہو جائے گا۔ تو اب میں یہ اس کا 40 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوا ہوں، تو اب یہ میں 2-3 گھنٹے چارجر لگاؤں گا، اس کے بعد پھر میں نے واپس جانا ہے ٹیسٹ کے لیے۔ اچھا، دوسری چیز آ گئی اس پہ، اس کی یہ جو ہے موٹر لگی ہوئی ہے، یہ موٹر چلتی ہے۔ اب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کوئی تار نظر نہیں آ رہی، تار اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو ٹینکی ہے بڑی ساری، اس کے اندر سے ایک وائر نکلتی ہے، اس میں 6 بیٹریاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اسے چارجر ہوتی ہیں، اور 6 بیٹریاں جو ہیں نا وہ اپنا 70 کلومیٹر کرواتی ہیں۔ اس کے اندر اس بریکر لگے ہوئے ہیں، اگر اس میں کوئی ایمرجنسی طور پہ کوئی پانی ڈال جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ نا آٹومیٹک شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں الیکٹرک بائک کو۔ اور اس میں سے وہ جو آپ کو تار نظر آ رہی ہے نا یہ یہاں سے نیچے آتی ہے، پھر اس کے نیچے چلی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سے یہ تار نظر آ رہی ہے، یہ اب یہ موٹر کے اندر انٹر ہو جائے گی اور یہ چکے کو گھماتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس میں سلنسر نہیں ہے، اس میں کک نہیں ہے، یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہیں، یا انجن نہیں ہے، باقی جو ہے نا وہ سارا کچھ اس کا کمپلیٹ ہے عام بائکس کی طرح۔ اور اس کے علاوہ
یہ جو میں نے ابھی تک اس میں الیکٹرک بائک میں نوٹ کیا ہے نا، میری قریب اس میں استعمال کرتے میں ڈیلی کا میرا 600 کا پیٹرول لگتا تھا، لیکن اب جو میرا لگتا ہے وہ 650 اگر بچ رہا ہے نا، تو 9 ماہ میں آپ خود ہی ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ میرے کتنے پیسے بچتے ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سے آفس جو ہے وہ 35 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، تو 35 کلومیٹر اور واپسی پہ بھی 70 کلومیٹر ہو جاتا ہے، ڈیلی کا 70 کلومیٹر میں کرتا ہوں، تو میرا تو گزارا ہی نہیں تھا اس بائک پہ۔ اس میں جو مجھے ابھی تک جو چیز نظر آئی ہے نا نقصان دہ، وہ یہ ہے کہ جو اس پہ مٹیریل لگا ہوا ہے نا وہ تھوڑا لو کوالٹی کا لگا ہوا ہے، مثلاً کہ جنگال اس میں بہت کیئر کرنی پڑتی ہے، ڈیلی صاف کرنی پڑتی ہے مجھے، کیونکہ جنگال کو بہت جلدی کیچ کرتا ہے، اور وہ جو ہے خراشوں سے بہت بچاتا ہوں، کیونکہ یہ سارا لیلن تو ہے، اس پلاسٹک لگا ہوا ہے، تو کہیں مجھے نقصان نہ دے، یا کوئی ڈبے کو مجھے بچا کے چلنا پڑتا ہے، یہ ڈبہ مجھے یہاں سے ملے گا بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی تک مجھے کوئی مسئلہ پیش آیا تو نہیں ہے، لیکن ایک مسئلے کا مجھے ویسے ڈر ہی رہتا ہے کہ عام بندہ اسے پینچر نہیں لگا سکتا، اگر پینچر ہو جاتی ہے تو پینچر لگانے کے لیے اسے پہلے اس کے کنیکشن کو آف کرنا ہوگا، کہ اس کا کنیکشن جو ہے نا وہ ٹاپے کے اندر ہے، اور اس کنیکشن کو پہلے کٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اس چکے کو پورے کو کھولنا پڑے گا، یعنی کہ عام طور پہ اگر 60 روپے یا 70 روپے میں ہم پینچر لگواتے ہیں نا، تو اس کے لیے جو کاریگر پینچر لگائے گا وہ 200 میں قریب یا 300 روپے کا پینچر لگا کے ہمیں دے گا۔ تو اس کے علاوہ باقی بائک جو ہے نا بالکل شاندار ہے میرے، یعنی کہ میں اب تک کو 70-80 ہزار کا پیٹرول میرا جو ہے نا وہ بچ چکا ہے۔ اب بات کرتا ہوں میں اس کی پرائز کی، تو میں نے 1,30,000 میں لی تھی تب بائک، جب یہ سٹارٹنگ میں آئی تھی نا تو اس کی پرائز جو تھی وہ 80,000 روپے تھی، لیکن پھر وقت گزرتا گیا، اور جب تیل جو اب تو 300 روپے 280 روپے پہنچ چکا ہے، تو لوگ جو ہے اب جوک در جوک جو ہے نا وہ اس الیکٹرک بائک کو لے رہے ہیں، تو اب جو ریٹ جو ہے وہ میں نے لیا تھا 9 ماہ پہلے 1,30,000 تھا، اب میرے خیال میں راؤنڈ باؤنڈ 1,50,000 یا 1,55,000 تک پہنچ چکی ہے، تو یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی۔ اس کے بعد ایک اور بائک بھی آئی ہے، ایک ود پٹرول، یعنی کہ الیکٹرک بائک ہے ود پٹرول ہے، وہ بھی بڑی شاندار ہے، لیکن سب سے پہلے یہ آئی تھی، تو میں نے پھر ایمرجنسی میں یہی لے لی، کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی ہمارے ایریا میں آئی بھی نہیں تھی، ان کی برانچز بھی بہت کم ہیں، مختلف شہروں میں ابھی کھل رہی ہیں، ابھی ان کا کام جو ہے وہ سٹارٹنگ پہ ہے۔ باقی اگر میں بچت کی لحاظ سے بات کروں تو میرے لیے بہت ہی ایک عمدہ چیز ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا تھا، کہ میں نے تو آنا ہی الیکٹرک بائک پہ تھا، اور بائک تو میں نے استعمال کرنی تھی، تو پھر یہ ہی استعمال کرنی پڑی، کیونکہ پیٹرول میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا ڈیلی کا 600-700 کا۔ اور یہ جو الیکٹرک بائک ہے، اس میں یہ میں دوسری طرف سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، بالکل سیم اسی کی طرح ہے، اور مجھے جو سب سے زیادہ مسئلہ اس میں ایک پیش آیا، میں اسے دھوتے وقت بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے، جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو منہ پہ ٹاکی مار کے نا آہستہ پھر صاف کیا جاتا ہے، مجھے اس طرح کچھ صاف کرتا ہوں تاکہ اس کے میٹر کے اندر پانی نہ چلا جائے، ڈیجیٹل ٹائپ سے میٹر، اور میں اس ڈبے کو بھی بچاتا ہوں، مجھے خطرہ رہتا ہے کہ یہاں سے پانی جو ہے نا وہ اس کے اندر انٹر نہ ہو جائے بیٹریوں کے اندر، یا یہاں سے پانی ان بریکرز کے اندر نہ چلا جائے تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مجھے کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ آپ کا یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا موٹر کے اندر پانی جاتا ہے؟ نہیں، موٹر کو میں اچھے طریقے سے دھوتا ہوں، اس پہ جیسے مرضی پانی ڈالتا جاؤں، کوئی ایسا مجھے ایشو پیش نہیں آیا کہ موٹر جو ہے وہ چلنا بند کر دے، یا مجھے تنگ کرے، یا تار لگی ہوئی ہے وہ شارٹ ہو جائے، ایسا یعنی کہ کوئی ایشو نہیں آیا۔ ہاں ایک دفعہ میرا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے، رب نے مجھے بچایا، وہ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ یہاں پہ جو پیچ لگے ہوئے نا وہ سامنے والے یہ اکھڑ گئے تھے، میں نے کسائے نہیں تھے۔ جو الیکٹرک بائک جن کے پاس ہیں وہ اس چیز کا بڑا احتیاط کریں، ان پیجز کو پیچ جو ہیں ان کو کسا کے رکھا کریں، کیونکہ یہ ایک دن اس طرح ہوا کہ یہ پیچ کھل گئے، یہ ڈبہ جو تھا وہ اسی کے سہارے پہ تھا، اور یہ ڈبہ نیچے گر گیا، جب یہ ڈبہ نیچے کو زمین پہ پٹاخ سے وجہ نا تو یہ سامنے والے کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اور ظاہر بات ہے اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، ہلنا جلنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس پہ وزن آ گیا تھا،
اور میں نے بریک آٹومیٹک اس کی لگ گئی تھی، کیونکہ یہ بھی اسی کے سہارے کھڑا ہوا ہے، یہ نا دیکھیں یہ بریک بھی پلی سائڈ پہ اسی کے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ جب گرا آٹومیٹک بریک لگ گئی، میرے پیچھے اور بھی گاڑیاں آ رہی تھی، یہ گاڑی بہت دور تک سلپ ہوئی اور میں بڑی مشکل سے بچا اس چیز، کیونکہ نہ بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ کہ اب میں جو ہے نا ان پیجز کو کسائی رکھتا ہوں، جن کے پاس اگر الیکٹرک بائک ہے تو ان کو ایک یہ چیز بھی چاہیے کہ اس کے نا یہ جو قابلے ہوتے ہیں یہ بھی کسواتے رہا کریں، یہ کھل جائیں تو نقصان ہوگا اس چیز کا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تائروں وغیرہ جو ہے نا وہ کسوا کر رکھا کریں اس کی۔ باقی یہ جو ہے آپ کو اس کے ساتھ نہیں ملے گا، بلکہ یہ آپ کو علیحدہ لینا پڑے گا یا علیحدہ ویلڈ کروا کے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا۔ اور اب میں آتا ہوں اس کے نمبر کی طرف۔ یہ جو نمبر اس الیکٹرک بائک کے نمبر ہیں نا وہ اس وقت نہیں لگ رہے، میں نے لگوا لیا بس کسی بھی طریقے سے، وہ ایک بندے نے جو ہے نا وہ لگوا لیے، تو تھوڑا سا ایشو آتا ہے، کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کا کوئی ایشو چل رہا ہے، اب وہ شروع ہو گیا ہے۔ جب میں نے رجسٹر پہلے نہیں ہوتا تھا، مجھے پرابلم ہوئی تھی، لیکن اب ان کی رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، اب آپ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ نمبر لگوا سکتے ہیں۔ باقی جو بیٹریاں ہیں، اگر میں بیٹریوں کے حوالے سے بات کروں تو بیٹریوں کے ریٹس کا تو نہیں پتا مجھے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ بیٹریاں جو ہیں نا وہ کوئی اس کی گارنٹی ہے 3 سال تک جو ہے ان بیٹریوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ابھی تک میں نے ویسے بیٹریاں دیکھی نہیں ہیں، ان میں بیٹریاں ہیں کون سی جو استعمال کی جاتی ہیں، یا ابھی اتفاق ہی نہیں ایسا ہوا کہ میں اس بائک کو کھول سکوں۔ ان 9 ماہ میں مجھے کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا کہ مجھے اس الیکٹرک بائک کو کھولنا پڑ جائے، میں نے ابھی تک اس بائک کو کھلوایا نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں پیش ہے، سوائے ایک ڈبہ گرنے کے تو یا کسوانے کے، وہ بار سے اندر کے جو میجر پارٹس ہیں وہ میں نے ابھی تک اس کے نہیں دیکھے۔ اگر 30 کی سپیڈ یا 40 کی سپیڈ پہ اسے استعمال کروں تو امید ہے کہ یہ 80 کلومیٹر بھی کر جائے گی، اگر انہوں نے 70 کی ایوریج دی ہوئی ہے تو یہ کر سکتی ہے، 30 کی چاہے 70-80 کی کر سکتی ہے، مجھے اتنا آئیڈیا اس کا ہے۔ اور یہ تھی باقی انفارمیشن تو ہمارے جو اب تک میں نے آئیڈیا لگایا وہ اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ بعض سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں اس بائک کا۔ اس میں جو اگر میں وزن کی بات کروں، مجھے ایک اور بات میں چلو ایڈ کرتا ہی چلوں، ویڈیو بنا ہی رہا ہوں میں، اس میں جو الیکٹرک بائک میں آپ ایک ٹائم پہ ایک بندہ اگر بٹھائیں گے نا تو یہ 70 کرے گی، 65 کرے گی، اگر 2 بندے بٹھا لیں گے تو یہ 50 کرے گی، اگر 3 بندے بٹھا لیں گے تو یہ غالباً 40 کرے گی، اس کی سپیڈ میں بھی فرق آئے گا۔ یہ کوئی ڈھلوان نہیں چڑھ سکتی، فار ایگزامپل اگر ڈھلوان ہے کچھ اس طرح کی تھوڑا سا اونچی ہے تو یہ نہیں چڑھ سکے گی، اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی موٹر جو ہے نا وہ اتنی پاورفل نہیں ہے کہ وہ ایک ڈھلوان کو چڑھ سکے، اکیلا بندہ چڑھ سکتا ہے، اسے آپ مری والے ایریا میں یا پہاڑوں میں استعمال نہیں کر سکتے، آپ صرف اسے یہاں پہ عام شہروں میں، لاہور میں یا ایسی جگہوں پہ جو کھلے بازار ہیں جہاں پہ اونچی نیچی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ اس کا ٹرائی لیا تھا، میں نے کوئی 3 دوست اس کے پیچھے بٹھا لیے تھے اور میں اس بائک کو لے کے گیا تھا 14 کلومیٹر کی دوری پہ، 14 کلومیٹر آنے کا اور 14 کلومیٹر جانے کا، اور میں نے سپیڈ اس کی فل 60 پہ رکھی ہوئی تھی، تو انتہائی شاندار مجھے رزلٹ ملا تھا۔ لیکن یہ 30 کلومیٹر یا 28 کلومیٹر بنتا ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں بنتا، اس سے آگے میں ابھی تک لے جا نہیں سکا۔ اگر اس کا کوئی چارجنگ کا ایشو آ جاتا ہے یا میں لمبے روڈ پہ نکل جاتا ہوں اور ایوریج سے باہر نکلتا ہوں تو پھر مجھے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ مجھے کسی کی منت ترلا کرنی پڑتی ہے۔ یہ میں نے بیگ رکھا ہوا ہے، چارجر ہمیشہ اپنے بیگ میں رکھتا ہوتا ہوں، جہاں بھی جانا ہوتا ہے میں نے چارجر ساتھ اٹیچ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر میں نے 30 کلومیٹر کی رینج سے باہر نکلنا ہوتا ہے، 40 کلومیٹر کی رینج سے، تو پھر میں چارجر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اور یہ چارجر میں یہاں پہ ڈیلی ساتھ لے کے آتا ہوں ڈیوٹی پہ، تاکہ میں ایسے واپسی پہ کچھ چارجر کر سکوں، ہو سکتا ہے مجھے کہیں اور نکلنا پڑ جائے۔ اور اب میں جو سپیڈ کی بات کر رہا تھا اس کی، وہ سپیڈ جو ہے وہ اس کی 60 ہی ہے، 60 سے اوپر یہ نہیں جائے گی۔ اور یہ باقی میٹر ایسے 80 تو انہوں نے ایسے ہی دیا ہوا ہے، یہ صرف 60 تک جائے گی۔
لو جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ میں نے اپنا پچھلے 9 ماہ کا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کیا ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور جو شیئر ہے وہ بھائی بن کے آپ ضرور کریں۔ اوکے بردر، تھینک یو۔